بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سکتے کی موت کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ایک سرکاری کام کے سلسلے میں مجھے پٹیالہ جانا پڑا۔ یہ میرا ایک عام سا سفر تھا جسے ایک ہندو نے یادگار بنا دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں خنکی تھی، موسم تو اچھا خاصا دلکش تھا، مگر میں بور ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ٹرین کا سفر مجھے کبھی اچھا ہی نہیں لگا، اور دوسری بات یہ کہ ڈبے میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ اکثریت ہندوؤں کی ایسی تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھیلیاں اٹھا رکھی تھی۔ ان تھیلیوں میں ان کے مرے ہوئے عزیزوں کی ارتھیاں تھی جنہیں وہ دریائے گنگا میں پھینکنے کے لیے ہریدوار جا رہے تھے۔ ہریدوار کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہریدوار ضلع سہارنپور کا ایک قدیم قصبہ ہے۔ بھارت کے صوبے اتر پردیش کا یہ قصبہ مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوؤں کا مقدس دریا گنگا اس قصبے کے پاس بہتا ہے۔ وہاں ایک گھاٹ ہے جس کو ہری چند کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ صدیوں پہلے ان کے دیوتا نے یہاں اشنان کیا تھا اور دیوتا کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قصبہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے۔ تقریباً ہر ہندو کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ارتھیاں ہریدوار جا کر گنگا میں بہائی جائیں، کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس کی ارتھیاں ہریدوار جا کر ہری چند کے پاس دریا میں پھینکی جاتی ہیں، اس مرے ہوئے کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہندو بیٹھا تھا اس نے ہڈیوں والی تھیلی اپنے گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ اداسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میں بوریت کم کرنے کے لیے کسی ہم سفر کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ لالا جی، میں نے خاموشی کو توڑا، آپ ہریدوار جا رہے ہیں؟ ہاں جی، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا اور بات ختم کر دی۔ اس کے بعد میں نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پٹیالہ جلدی آ جائے تاکہ میں اس ماتمی ماحول سے بھاگ سکوں۔ یہ سفر میری زندگی میں بدترین سفر ثابت ہو رہا تھا۔ پٹیالہ سے پہلے گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ ہمارے ڈبے سے ایک دو مسافر اتر گئے۔ ایک مسافر ہمارے ڈبے میں آیا۔ وہ اپنی حالت سے مکمل ہندو نظر آتا تھا۔ قد درمیانہ، ٹانگیں پتلی، مٹکے جیسی پیٹ۔ اس کے داخل ہونے سے پہلے ڈبے میں داخل ہو گئی۔ اس نے سرسری طور پر تمام ڈبے کا جائزہ لیا۔ اس کی نگاہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہندو مسافر پر پڑی۔ سکھ دیو اس سے پوچھا، تم کدھر؟ اور آ کر اس سے لپٹ گیا۔ ان کے ایک دوسرے سے ملنے کے انداز سے ہی معلوم ہو گیا کہ برسوں کی اشنائی ہے۔ گاڑی نے وسل دی اور ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ وہ مسافر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے جو مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ سکھ دیو مسافر نے کہا، تمہاری پتنی کا موت کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے تمہیں خط ڈال دیا تھا مگر کاروباری مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا۔ یار معاف کرنا، کاروبار میں اتنا مصروف ہونا بھی درست نہیں کہ عزیزوں کی موت پر بھی انسان نہ آ سکے۔ سکھ دیو نے شکوے کے انداز میں کہا، میں تو اطلاع کو صحیح نہ سمجھا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری طرف سے دوسری اطلاع بھی آئے گی کہ پشپا بھابھی مر بھی گئی اور زندہ بھی ہو گئی۔ اس ہندو کی یہ بات سن کر میں نے غیر ارادی طور پر حیرت ناک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھی سمجھ کے اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ بابو جی، بوڑھے سکھ دیو نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اس کی بات سن کر شاید حیران ہو گئے ہیں۔ یہ ٹھیک کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو ایک دفعہ مرنا ہے، مگر میری بیوی 2 بار مری ہے۔ ایک دفعہ وہ اس وقت مری جب اس کی عمر 17 سال تھی، اور پھر آج سے چند ماہ قبل 57 سال کی عمر پا کر مری ہے۔ میری حیرت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی مردہ زندہ ہوا ہو، نہ کبھی دیکھا نہ سنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے یہ دونوں ہندو کسی دماغی مرض میں مبتلا ہوں اور پاگل پن میں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوں۔ سکھ دیو کا پاگل پن تو سمجھ میں آتا تھا۔ اس کی بیوی مر گئی تھی، بیوی اسے بے حد پیاری ہوگی اور اس صدمے کا اثر اس کے دماغ پر پڑا ہوگا، مگر دوسرے ہندو کا پاگل پن ناقابل یقین تھا۔ آپ کی پتنی پہلی بار مری تھی تو پھر زندہ کیسے ہوئی؟ میں نے سکھ دیو سے پوچھا۔ بابو جی، اس نے جواب دیا، میری شادی کو چند ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن میری بیوی کو فالج ہوا۔ وہ درد کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی
ہم اس کی ارتھی شمشان گھاٹ لے گئے، اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی، مگر بھگوان کی کرپا ہے وہ زندہ ہو گئی اور ہم اسے گھر لے آئے۔ پھر ہم نے زندگی کے 40 سال اکٹھے گزارے، اس سے میرا ایک بیٹا 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب میرے بچے جوان ہیں اور اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ تقریباً 3 ماہ قبل میری پتنی کو ٹھنڈ لگ گئی، پھر تیز بخار ہو گیا، حکیم سے دوائی لی مگر چوتھے دن وہ مر گئی۔ میرے گلے میں آپ جو تھیلی دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی ارتھیاں ہیں جنہیں میں ہریدوار لے جا رہا ہوں۔ لالا جی، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا بابو جی؟ اس نے آہ بھر کر کہا، یہ بڑی لمبی داستان ہے مگر میں تمہیں سنا بھی دوں تو شاید تمہاری عقل اس کہانی کو سچ تسلیم نہ کرے، مگر یہ ایک حقیقت ہے، میرا گاؤں اس کا گواہ ہے۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یہ پٹیالہ کا ریلوے اسٹیشن تھا اور مجھے یہاں اترنا تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ایک حیرانگی تھی جو میں محسوس کر رہا تھا، وہ اپنی کہانی شروع ہی نہ کرتا تو اچھا تھا۔ موت کے بعد پھر زندگی ایک غیر فطری عمل تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس ہندو کی کہانی سچائی سے خالی ہوگی۔ میرا گاؤں جلال پور میں تھا۔ میں نے پٹیالہ میں 2 دن گزارے، سرکاری کام نپٹایا اور واپس جلال پور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ جلال پور سے دوسرے شہر ہو گیا۔ یہ شہر انڈیا کے صوبہ پنجاب میں ہے۔ ایک شام میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ گشت پر نکلا۔ بازار میں کچھ لوگ جمع تھے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور لوگ انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی دونوں کو 2 ڈنڈے لگائے۔ وہ فوراً ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ ان دونوں کو تھانے لے جاؤ۔ سپاہی ان دونوں کو لے کر تھانے چلا گیا اور میں تھوڑی دیر یہی پوچھ گچھ کے لیے وہاں رک گیا۔ ان کی لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کے بازار میں کپڑے کی دکانیں تھی، ان میں اکثر نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ اس روز معاملہ سنگین ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد میں جب تھانے میں داخل ہوا تو تھانے میں ان دونوں کے علاوہ ان کے چند عزیز بھی موجود تھے۔ کیونکہ کیس معمولی نوعیت کا تھا اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ دونوں دکانداروں کو ڈانٹ پلا کر ان کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ ایسے واقعات تو پولیس والوں کا روزمرہ کا معمول ہوتے ہیں۔ ان دونوں دکانداروں کے سرپرست باہر موجود تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کو دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے، کب دیکھا ہے؟ بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے ایک دکاندار کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی وکالت میں بولنا شروع کر دیا کہ ہم شریف لوگ ہیں، میرا شہر میں کپڑے کا کاروبار ہے، عرصہ دراز سے ہم نہایت ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں، اس کی تصدیق آپ بازار سے کر سکتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سننے کی بجائے اس کا چہرہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی خاص بات تھی جو اس شخص سے وہ بستا تھی۔ میں نے نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر پوچھا، میرا نام سکھ دیو ہے جی تھانے دار صاحب۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، آپ پورے بازار کے دکانداروں سے پتہ کر لیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی سکھ دیو ہے جو کچھ عرصہ قبل مجھے پٹیالہ جاتے ہوئے ٹرین میں ملا تھا اور وہ ہریدوار جا رہا تھا۔ ایک رسمی سی کارروائی کے بعد میں نے ان دونوں میں صلح کروا دی اور آئندہ فساد نہ کرنے کا وعدہ لے لیا۔ تمام لوگوں کو تھانے سے چلے جانے کا کہہ کر سکھ دیو کو تھوڑی دیر کے لیے رک جانے کو کہا۔ سب چلے گئے تو میں نے سکھ دیو کو ہریدوار والا سفر یاد دلایا اور اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس کی جان میں جان آئی، ورنہ مارے خوف کے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اگلے 2 دن مصروف ہونے کی وجہ سے کہا کہ 2 دن کے بعد شام کو آنا، تمہاری کہانی تفصیل سے سنوں گا۔ تیسرے دن شام کو سکھ دیو وعدے کے مطابق میرے گھر آ گیا۔ تھوڑی ہی گپ شپ کے بعد اس نے اپنی کہانی شروع کی جو اسی کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ میں جوان ہوا تو میرے پتا نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 8ویں جماعت تک پڑھ لینا ہی بہت ہے۔ مجھے اپنے پتا کے ساتھ دکان پر بیٹھنا پڑا۔ گاؤں میں ہمارے کپڑے کی دکان تھی۔ 4-5 سال کے مختصر عرصے میں بھگوان کی کرپا سے اور ہماری محنت سے ہمارا کاروبار چمک اٹھا۔ پھر ہم نے ایک دکان مین بازار میں بھی کھول لی۔ گاؤں والی دکان پر پتا جی بیٹھتے تھے اور شہر والی دکان میں بیٹھتا تھا۔ اب میرے ماتا پتا میری شادی کی فکر کرنے لگے۔ میں شادی کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ سچ پوچھئے تو میں نے کاروبار میں اپنے آپ کو اتنا الجھا رکھا تھا، سوائے روپے پیسہ کمانے کے مجھے کوئی اور سوچ ہی نہ تھی۔ میرے ماتا پتا میرے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے، لیکن میں شادی سے دامن بچا کر اپنے کاروبار کو بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش میں تھا۔ یہی میری ضد تھی جس کے آگے میرے ماتا پتا بے بس تھے۔
ایک دن ایک لڑکی اپنی نکرانی کے ہمراہ میری دکان پر آئی۔ میرا واسطہ ہر طرح کے گاہکوں سے رہتا تھا، مگر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی جس میں جادو سا اثر تھا۔ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ لڑکی نہیں دیوی ہے۔ اس کی آنکھوں کی کشش مجھے دیوانہ بنا رہی تھی۔ میں ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی اور بولی، آپ کے پاس بوسکی ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جوانی کے زمانے میں بوسکی بہت مہنگا اور مشہور کپڑا ہوا کرتا تھا۔ میں نے فوراً بوسکی کے تھان نکالے اور اس کے آگے ڈھیر کر دیے۔ اس نے 2 سوٹ خریدے اور چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی، مگر مجھے لگا کہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ مجھ جیسے مکمل کاروباری شخص پر اس کے عشق کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا جس نے میرے اندر کے نوجوان کو جگا دیا۔ اب تو مجھے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ اس کو دیکھنے کی خواہش من میں مچلنے لگی، مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ گھر گیا تو طبیعت بوجھل تھی۔ وہ رات صحیح طریقے سے میں سو بھی نہ سکا۔ صبح نہانے گیا، پھر مندر بھی گیا، بھگوان سے ملن کی پرارتھنا کی اور یہ امید لیے دکان پر آیا کہ شاید وہ حسینہ آ جائے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ ابھی تو کل کپڑا لے کر گئی تھی۔ کئی دنوں کے مسلسل انتظار کے بعد میری دکان کے باغ جا کے اس دفعہ وہ اپنی سہیلی کے ہمراہ آئی۔ میں نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے۔ میرے چہرے پر ایک انجانی سی مسرت آ گئی۔ ایسے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ بولی، اس دن تم نے غلطی سے کپڑا بہت سستا دے دیا تھا، مجھے تو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ میری اس سہیلی پریم کور کو جب میں نے سوٹ دکھائے اور قیمت بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے یہی کپڑا چند دن گزرنے کے بعد خریدا تھا۔ آج پھر ہم نے بازار سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کپڑے کا ریٹ واقعی زیادہ تھا۔ لگتا ہے تم سے بھول ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ایک ساتھ ہی کہہ گئی۔ دیوی جی، آپ نے اور کپڑا لینا ہے تو لے جائیے، اسے بھی آدھے ریٹ پر دے دوں گا۔ وہ پھٹ پڑی، بکواس بند کرو، تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو کپڑے کے ٹکڑے پر بک جاتی ہیں۔ باقی رقم میرے منہ پر ماری اور بکتی غصے میں پیر پٹکتی دکان سے چلی گئی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا اور میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کھڑا سوچتا رہا کہ میں نے آخر کون سی خطا کی ہے۔ میں جو غلیظہ کردار کا آدمی نہ تھا، یہ سوچ کر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ منجو میرا جگری یار تھا، اکثر شام کو میری دکان پر آتا تھا۔ شام کو منجو آیا تو میں نے اسے پوری رام کہانی سنا ڈالی۔ سکھ دیو، اپنا کاروبار آرام سے کرو، لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑو، اپنا کاروبار بھی برباد کرو گے اور بدنامی مفت میں ملے گی۔ مگر میری حالت میرے قابو سے باہر تھی۔ میں نے منجو کی بہت منت سماعت کی۔ اس نے میری مدد کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ شاید وہ بھی معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکا تھا۔ اس کی دکان پر ایک بڑھیا آیا کرتی تھی جس کی لڑکیاں کڑھائی سلائی میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ ان کے کڑے ہوئے کپڑے منجو کی دکان پر لاتی تھی۔ اس کا شہر کے کئی گھروں میں آنا جانا تھا۔ منجو نے اس سے رازداری کا وعدہ لے کر بات کی۔ شاہ صاحب، وہ بڑھیا بڑی تیز نکلی۔ اس نے لڑکی کا مکمل پتہ معلوم کر لیا۔ وہ لڑکی سیٹھ بھگوان داس کی سب سے بڑی بیٹی پشپا تھی۔ پشپا سے چھوٹی 3 بہنیں اور بھی تھی۔ پشپا پاکیزہ اور نیک لڑکی تھی۔ میں نے بڑھیا کو اس کی توقع سے بڑھ کر انعام سے نوازا۔ بڑھیا کی خواہش تھی کہ وہ میرے اور پشپا کے درمیان تعلق پیدا کر دے گی، مگر میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑھیا کو اس کام سے روک دیا۔ ایک دن میں نے اپنی ماتا سے کہہ دیا کہ میں سیٹھ بھگوان داس کی بڑی بیٹی پشپا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں ساری عمر شادی نہ کروں گا۔ شادی کا سن کر میری ماتا بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن میری ماتا پتا سیٹھ بھگوان داس کی حویلی میرے رشتے کے لیے گئے۔ میں اس کام کو بہت دشوار سمجھ رہا تھا۔ سیٹھ بھگوان داس میرے پتا کا پرانا جاننے والا نکلا اور پلک جھپکتے میری اور پشپا کی بات پکی ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میری شادی پشپا سے ہو گئی۔ شادی سے پہلے اسے میرے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ شادی کے بعد جب اسے پوری کہانی کا علم ہوا تو وہ میری محبت کی قائل ہو گئی۔ ہماری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے۔ پو کا مہینہ تھا، سردی بہت تھی۔ اس دن میں گھر پر ہی تھا۔ باہر دروازے پر ایک جوگی نے صدا لگائی۔ دروازہ کھلا تھا اور جوگی کشکول لیے کھڑا تھا۔
मेरी माता ने पुष्पा से कहा, जाओ बेटी जोगी बाबा को अपने हाथ से कुछ दे आओ। पुष्पा ने कुछ पैसे लिए और जोगी बाबा को देने लगी। जोगी ने अपना कशकोल आगे करने की बजाय पीछे कर लिया और निगाहें पुष्पा पर मरकूज कर दी। इतने में मेरी माता बोली, जोगी बाबा नई दुल्हन है, इसको दुआ दीजिए। जोगी बोला, दुआ रहम या कहर की। मेरी माता दौड़ी दौड़ी आई और कहा, महाराज रहम की दुआ कर, रहम की। मैं सेन में बैठा ये मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदम के चंद दाने उठाकर पुष्पा के मुंह पर मारे और बगैर कुछ कहे चला गया। मेरी माता घबरा गई। मैंने उठकर माँ को तसल्ली दी, मगर वो कह रही थी कि ऐसे लगता है जोगी महाराज हमसे नाराज हो गए हैं। जोगी के जाने के थोड़ी देर बाद पुष्पा के पेट में बाएं जानब दर्द शुरू हो गया, जो बढ़ गया। मैं दौड़कर हकीम साहब के घर गया। हकीम साहब बहुत ही हमदर्द और नेक इंसान थे। फौरन मेरे हमरा आ गए। पुष्पा दर्द से तड़प रही थी। हकीम साहब ने एक सफूक पानी में घोलकर पुष्पा के मुंह पर डाला, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आ गई, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे पता नहीं कि हकीम साहब की दवाई का असर था या वो दर्द को बर्दाश्त करते करते थक गई थी। हकीम साहब ने मुझसे कहा कि अपनी बीवी को शहर ले जाओ, वहाँ हॉस्पिटल में एक अंग्रेज डॉक्टर है जो बहुत मशहूर है, इससे इलाज करवाओ। मैंने फौरन एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया, पुष्पा को इसमें डाला और शहर को रवाना हो गए। अभी शहर का रोड दूर था कि पुष्पा ने आंखें खोली, एक नजर भरकर देखा और आंखें मूंद ली। इसके साथ ही सांस की आमदो रफ्त का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वहीं से बैलगाड़ी वापस मोड़ी। मेरी हालत गैर हो रही थी। बहरहाल मौत एक अटल हकीकत है। पुष्पा को मैंने बड़ी चाहत से हासिल किया था। मोहब्बत की जीती हुई बाजी मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा, इसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता जब पुष्पा की अर्थी को शमशान घाट ले जा रहे थे। फिर मेरी पुष्पा को बहुत सारी खुश्क लकड़ियों में दबा दिया गया। कई कनस्तर देसी घी लकड़ियों पर अंडेल दिए गए। शाम गहरी हो गई, सर्दी ज्यादा थी और आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था। एक मजहबी फर्ज की बजाय आवरी की खातर मैंने अपनी महबूब पत्नी की चिता को आग लगा दी। अब पुष्पा की चिता बड़े धीमे अंदाज में जल रही थी, हालांकि इस पर खासी मकदार में देसी घी डाला गया था। सर्दी और तरीखी बढ़ती जा रही थी। चिता की आग ने थोड़ी सी जगह को रोशन कर रखा था, वरना हर सू गुप अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार खिसकने लगे। पिता ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, सुबह आकर अर्थियां चुन लेंगे। शाह साहब, हम हिंदू लोग मुर्दे की जली हुई हड्डियों को अर्थियां कहते हैं। मेरा दिल वहां से जाने को ना कर रहा था। मैंने पिता से कहा कि आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो चले गए। मैं तन्हा इस हैबतनाक मुकाम पर मौजूद रहा। मेरे सामने पुष्पा की चिता जल रही थी। ना जाने कितनी चिताएं इस जगह जली होंगी। मैंने अपनी जिंदगी में कई चिताएं जलती देखी थी, मगर मेरी पत्नी की चिता इस तरह नहीं जल रही थी। ऐसे लगता था जैसे आग मेरी पत्नी को जलाना नहीं चाहती थी, जिसने अंधेरी रात में इस मंजर को और भी भयानक बना दिया था। तेज हवा से झाड़ियों में जो सरसराहट पैदा होती, इससे खौफ आता था। ऐसे लगता था जैसे गिरदो नवाह में बहुत सारी रूहें बेचैन फिर रही हों। मेरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मैं एक झाड़ी की ओट में बैठा रो रहा था। शदीद सर्दी के अलावा जो दूसरी परेशानी मुझे लाहक थी, वो ये कि चिता की आग हवा के झोंकों से भड़कने की बजाय बुझती जा रही थी। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि मेरे सामने की झाड़ियों में मुझे एक हेवला सा दिखाई दिया। मैंने अपनी निगाहें इस साए पर मरकूज कर दी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हालत ये थी कि अगर मैं अपनी जगह से मामूली सी हरकत करना भी चाहता तो ना कर सकता था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चिता की जानिब बढ़ने लगा। यूं ही वो चिता के करीब पहुंचा तो चिता की आग की रोशनी में इसे देखा। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया हो। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये वही जोगी था जो दिन को हमारे घर आया था। इसने पुष्पा के चेहरे पर गंदम के दाने मारे थे। वो पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने घूम गई। जोगी बाबा ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद इसने चिता के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसके कशकोल में कुछ मनके थे जिनको वो थोड़े थोड़े वक्फे बाद चिता में फेंकता जा रहा था। चिता की आग पहले भी सही तरीके से नहीं जल रही थी। अब जोगी बाबा के मंत्र ने रही सही कसर पूरी कर दी।
اب تو आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। जोगी बाबा के मुंह से गैर फितरी आवाजें मुसलसल निकल रही थी। मैं ये सब कुछ देख रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल में खौफ की शिद्दत में भी कमी आ रही थी। जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो जोगी बाबा ने अपना कशकोल जमीन पर रख दिया और चिता की लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं था कि आग पुष्पा तक पहुंची है या नहीं, क्योंकि अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं देता था। इसने पुष्पा की लाश को उठाकर चिता के साथ जमीन पर रख दिया और खुद लाश के सर के पास आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर वही गैर फितरी आवाजें इसके मुंह से निकलने लगी। ना जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। फिर जोगी ने उठकर पानी पुष्पा की लाश पर फेंकना शुरू कर दिया। शाह साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि फिर मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जिसको मैं मरते दम तक फरामोश ना कर सकूंगा। मेरे सामने पड़ी हुई पुष्पा उठ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में खून जम गया हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मैं इसी हैरानगी में था कि ये क्या है कि जोगी एक तरफ चल पड़ा और पुष्पा इसके पीछे पीछे इस तरह चलने लगी जैसे कोई वफादार जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। कुछ देर तो मैं वहाँ शमशान में बैठा रहा। मेरे होश ठिकाने आए तो मैं इनके पीछे चल पड़ा। शमशान से थोड़ी दूर रास्ते के साथ चंद मुसलमान किसानों के घर थे। इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता था। रास्ते के बिल्कुल साथ वाला घर उसामा खान का था। जब जोगी इन मुसलमान किसानों के घरों के पास से गुजरने लगा तो मेरी निगाह एक किसान पर पड़ी जो इस बला की सर्दी में लाल टैन लिए मवेशियों के बाड़े में ना जाने क्या कर रहा था। इसको देखकर मेरा हौसला बढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई कुव्वत बेदार हो गई हो। मैंने पूरे जोर से चीखना शुरू कर दिया। जितना शोर मचा सकता था मचाया और साथ ही जस्त लगाकर पुष्पा को पकड़ लिया। जो ही मैंने पुष्पा को छुआ वो एक बेजान मुजस्मे की तरह जमीन पर गिर पड़ी। चंद किसान लाठियां लेकर दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। उसामा खान आगे आगे था। इसके बाद मुझे होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में चारपाई पर पड़ा था। हकीम शाह साहब मेरे सरहाने बैठे हुए थे। कुछ रिश्तेदार हमारे घर में जमा थे। सबसे पहले मैंने पुष्पा के मुतालिक पूछा। पता चला कि वो घर में ही है और होश में आ चुकी है। शमशान के बाहर जब मैं चीखते चीखते बेहोश हो गया था तो उसामा खान और इसके साथियों ने मुझे पहचान लिया था। वो मुझे और पुष्पा को उठाकर हमारे घर ले आए थे, जहां मैं और पुष्पा कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आ गए थे। उस जोगी का किसी को पता ना चला कि किधर गायब हो गया। शाह साहब, आप ये सुनकर और ज्यादा हैरान होंगे कि पुष्पा ने इस कहानी पर बिल्कुल यकीन न किया। वो कहने लगी कि इसे इतना ही याद है कि जोगी हमारे दरवाजे पर आया तो वो इसके पास गई। जोगी ने अपनी निगाहें इस पर गाड़ दी। पुष्पा को अपने अंदर बिजलियां कूदती हुई महसूस हुई। फिर जोगी ने गंदम के चंद दाने कशकोल से उठाकर पुष्पा के मुंह पर मारे और वो चला गया। इसके बाद पुष्पा के पेट में दर्द उठा जो बढ़ता ही गया। पुष्पा ने कहा कि इसे ये भी याद है कि हकीम साहब ने इसे दवाई दी थी और फिर वो सो गई या बेहोश हो गई थी। पुष्पा ने कहा कि इसे होश आया तो वो घर में अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। इसके अलावा इसे कुछ याद या मालूम नहीं था। आप यकीन करें ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और इसके बहुत सारे अहनी गवाह अब भी जिंदा हैं। आप खुद पुलिस अफीसर हैं, इनके नाम मैं बता देता हूँ, इनको बुलवा कर तस्दीक कर लें। पुष्पा और तुम्हारा फिर कितने अरसे का साथ रहा? मैंने सुखदेव से पूछा। हम दोनों तकरीबन 40 बरस इकट्ठे रहे। चंद लम्हे इसने खला में घूरने के बाद कहा। इसकी कोख से मेरी 2 बेटियां और 1 बेटे ने जन्म लिया। इन 40 बरसों में मैंने कई बार इसे इस वाक़े के बारे में पूछा, मगर हर बार इसका यही जवाब था, मुझे कुछ मालूम नहीं। मरने से 3-4 दिन कबल इसको ठंड लग गई और तेज बुखार हो गया। यही बुखार इसकी मौत का बाइस बन गया। इसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले कई लोग ऐसे भी थे जो 40 वर्ष पहले भी पुष्पा की इन रसूमात में शिरकत कर चुके थे। इस बार भी चिता को मैंने आग लगाई। अब गैर मामूली वाक़या ना हुआ। आग ने पुष्पा को जलाकर राख कर दिया। सुखदेव ने मजीद बताया कि पुष्पा की ख्वाहिश थी कि इसकी अर्थियां हरिद्वार ले जाकर गंगा में बहाई जाएं। चनाचा वो इसकी अर्थियां लेकर जा रहा था।
تو مجھ سے ٹرین میں اس کی ملاقات ہوئی۔ بوڑھے سکھ دیو کی یہ حیران کن کہانی میں نے سن لی اور وہ چلا گیا۔ میں خاصی دیر سوچتا رہا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کہانی میں کبھی فراموش نہ کر سکا۔ ایک دفعہ سکھ دیو کے گاؤں کا ایک شخص مجھے مل گیا۔ اس کہانی کے متعلق اس سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، اس شخص نے کہا، واقعی ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ سکھ دیو نامی شخص کی بیوی کو ساختہ ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھے وہ مر گئی ہے۔ اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی۔ پھر ایک جوگی نے منتر پڑھا اور پھر وہ ہوش میں آ گئی۔ میں آج بھی اس کہانی پر یقین کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔